کہ حسن ایوب کی اسیسمنٹ تھی کہ جو ہے یہ جو ایک پارٹی ہے جس کو بلا نہیں ملا تھا، بلا ہماری نورین فاروق صاحبہ، وہ بھی ہم استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ لے گئی تھی. اکبر ایس بابر صاحب نے بلا کہیں چھپا کے رکھ لیا تھا، لیکن اسیسمنٹ تھی حسن کی کہ شاید رسپانس نہ ملے اور پارٹی کو جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کے پی کے اندر انہوں نے اچھی خاصی اپنی وہ دکھائی، پنجاب کے اندر بھی ان کی اچھی خاصی پریزنس ہے. ناظرین اب چلتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. ہمارے رپورٹر ہیں زاہد مشوانی صاحب، پروڈیوسر صاحب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اگر ہم ان سے لے لیں. ابھی تک جو ہے وہاں پہ عذرداری انتخابی کتنے جمع وہ ہوئے ان سے بات کرتے ہیں، اور کتنے پر حکم تنائی دے دی ہے، اسٹے دے دی ہے جمع ان کے پاس، کتنی ان کے پاس جو ہے کیسے آگے چلیں گے، اب کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تھوڑی دیر پہلے ناظرین آپ نے دیکھا کہ آفٹرنون کے نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. انہوں نے وہاں پہ فورم میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا، ان سے انہوں نے جناب اعلیٰ تند و تیز سوالات بھی لیے، اور ظاہر انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ڈیولپنگ ملک ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈرز کے اوپر، اس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور مسائل کا حل ہم ڈھونڈ لیں گے. اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے تمام تر ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں الیکشن کے اندر ریگنگ کے حوالے سے، انہوں نے جو ہے مسترد کیا. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. زاہد مشوانی صاحب ہمارے نمائندے الیکشن کمیشن کو کور کرتے رہے، زیادہ خبریں جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو ملی زاہد مشوانی صاحب نے دی. اچھا زاہد، اب یہ بتائیے گا، آپ کے پاس کوئی رف سا تو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا، کتنی ابھی تک یہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو میرے خیال میں انتخابی عذرداریاں بولتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، ہاں کتنی ہوئی ہیں، اور اگر اس کا کمپیریزن کریں پچھلے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تو وہ کتنا فرق ہے، اور یہ پروسیس یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے تک کیا ہوگا، گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کہاں تک یہ سارے کا سارا معاملہ چلے گا؟ بالکل. آج سارا دن الیکشن کمیشن میں انتخابی عذرداریوں پر سماعتیں ہوتی رہیں، اور آج تقریباً 75-76 سے زائد جو کیسز تھے ان پر سماعت کی گئی، اور گزشتہ روز 26 کیسز اس طرح سامنے آئے تھے جس میں چیلنج کیے گئے تھے نتائج کو، دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے. کئی پولنگ اسٹیشن پر جو نتائج جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا، اور بعض انہیں ری کاؤنٹنگ اور ری پول کی جو ہے وہ ابتدا کی. آج ان کو سنا گیا، اور قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر جو حتمی نتائج تھے یہ الیکشن کمیشن نے آج روکے. 2 بینچ قائم کیے گئے تھے، فیسلٹیشن سینٹر قائم کیا گیا تھا، اور متعلقہ آرز سے رپورٹ طلب کی گئی، اور کہا گیا کہ جو لوگ جیت رہے ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، اور جو ہار گئے ہیں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ کب تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا، اور انتخابی عذرداریوں کے حوالے سے صائبین کی سہولت کے لیے بھی انتظامات کیے گئے تھے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے NA-43 اور PS-18 کی انتخابی عذرداریوں سے متعلق کیس کی سماعت. اچھا چلیں، یہ تو اب ساری تفصیل آتی رہے گی. چوہی صاحب کے پاس ہم جا رہے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو سوال کیا ہے کہ کمپیریزن اگر کریں کہ 2018 کے انتخابات کے 2-3 دن بعد یہ جو انتخابی عذرداریوں کا آنا اور آج کل جو ہو رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے، ابھی زیادہ ہے کم ہے، کیونکہ کمپیریٹیو انالیسس یا وہی ہے یا اتنا ہی؟ تقریباً لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے. اس وقت بھی رش تھا اور ایسے ہی سماعتیں ہو رہی تھی، لیکن اب چونکہ ایک دم سے جو ہے دوسرے دن ہی اتنی زیادہ تعداد میں آ کے یہاں پہ چیلنج کرنا شروع ہو گیا، درخواستیں آنے شروع ہو گئی، کیسز آنے شروع ہو گئے، اس لیے نے 2 بینچ قائم کیے. جب لوڈ ہوتا ہے تو بینچ تقسیم ہو جاتے ہیں اس طرح. لیکن اصل جو بات یہ ہے کہ اس دفعہ بڑے نشستوں پر جو تبدیلی سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ آج بیان بھی جاری کرنا پڑا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جتنے بھی الزامات دھاندلی سے لگے ہیں وہ مسترد کرتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب باقی جو معاملات ہیں الیکشن کی اس کیس کے سماعت ہونے کے بعد جو چلے وہ دیکھیں گے. چودھری غلام صاحب سوال کر لیجئے گا. اظہر مشوانی صاحب، 3 چیزوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. ایک تو ریزلٹس کیوں ڈیلے ہوئے، اور نمبر 2 جو آرو سے انہوں نے 45 کا تقدس اور احترام جو تھا فارم 45 کا اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور 47 جو ہے اس کے بغیر ایشو کی ہے. تو یہ 2 ہے یا 1 ہے یا 200 ہے مجھے نہیں پتا. لیکن جب انگلیاں حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے، چیف الیکشن کمشنر بھی، کہ بھئی ہمیں جو رزلٹ بھی ہے وہ آپ 10 بجے تک پہنچا دے،
اور اس کا یہ طریقہ کار ہے، اور سب کے سائن جو ان کا طریقہ ہے، اس کو کس نے وائلیٹ کیا ہے، اور نگران حکومتوں نے کون سے افسر لگائے ہوئے تھے جو آر او بنے، اور انہوں نے یہ سارا اچھا خاصا بڑی ایکسرسائز، بڑا الیکشن، اور 13 کروڑ ووٹر تھا، 6-7 کروڑ ووٹر باہر نکلا ہے، اور پرامن ہوا ہے لارجلی ملک میں، اور اس کو سارے کو یعنی متنازع کیوں بنانے دیا گیا؟ جی زائد، الیکشن کے نتائج کے حوالے سے، جاری کرنے کے حوالے سے الیکشن ایکٹ موجود ہے، قانون موجود ہے۔ قانون میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ رات 10 سے 2 بجے تک جو ہے وہ تمام نتائج کمپائل ہونے چاہیے، لیکن گنجائش دی گئی تھی اگلے دن 12 سے 2 بجے تک کے لیے کہ اگر کوئی آر او تاخیر کرتا ہے تو وہ ایک اس کا سالڈ وجہ بتائے گا کہ اس کی تاخیر کیوں ہوئی، لیکن وہ رات کو 2 بجے تک تو پہلا نتیجہ بھی موصول نہیں ہو سکا، اور یہ نتائج کا سلسلہ یہ پہلا الیکشن ہے کہ 3 دن تک نتائج کا حصول جو ہے اس کے لیے لوگ انتظار کرتے رہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اس پر اس وقت جو موقف کیا تھا اور آج جو موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ موبائل سروس بندش سے پریزائڈنگ افسران الیکٹرانک ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے، اور معمول کی کوآرڈینیشن اور نقل و حمل کو موبائل سروس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا۔ 2018 انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا ہے۔ یہ اعلامیہ ہے الیکشن کمیشن کا، اور کہا گیا کہ ایسا ہوا، اور اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا، یعنی رات 2 بجے جب تمام نتائج حاصل کرنے تھے، 2 بجے تک مکمل کرنا تھا، پہلا نتیجہ یہاں 2 بجے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ موصول ہوگا، اور نتائج بتا رہے ہیں کہ 1.5 دن میں مکمل ہوئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 1.5 دن میں انہوں نے اس الیکشن کے نتائج کو مکمل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رات 2 بجے انہوں نے تمام نتائج مکمل کرنے تھے، اور اگر اکا دکا کوئی چیز، اس کی کئی بار جو ہے یہاں الیکشن کمیشن کے حکام کی طرف سے بات کی گئی، اور اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ رات 2 بجے تک تمام نتائج مکمل کرنے کی ہدایات دی گئی ہے، اور اگر کوئی اکا دکا دور دراز کا علاقہ جہاں سے نتائج جانے مشکل ہوتے ہیں، اور پریزائڈنگ افسر بائی ہینڈ آ کے وہ جو نتائج کی تصویر وہ پیش کرتے ہیں، اور فارم 45 اور وہ جو ہے نا وہ پیش کریں گے آر او کو،